میں ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے پوری دنیا کے انسانوں کو مجتمع کرنے کی. اس لیے اسلامک آرگنائزیشنز کا کام یہ اور خاص طور پر ان کی یوتھ آرگنائزیشن کہ وہ اسلام کا گہرا مطالعہ کریں اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اسلام کا یہ تصور پیش کریں کہ اسلام ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. وہ سیاست, معیشت, معاشرت, تجارت, قانون, اخلاق, ہماری روحانی ضروریات, ہماری فیملی لائف, ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور جدید طریقے سے کرتا ہے. تمدن میں جتنا ارتقاء آتا ہے, جس طرح سے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے, تو اسلام وہ دین نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم پچھلے 1400 سال پہلے کی چیزیں لے کر آئیں گے. اس کے وہ اصول موجود ہیں 1400 سال پہلے کے, جن اصولوں پر ہم جدید دور میں تمام تر چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے مادی اعتبار سے بھی ترقی کر سکتے ہیں اور دنیا کو بھی اس کی اخلاقی قدریں واپس دلا سکتے ہیں جو چھین لی گئی ہیں. اس وقت دنیا کے 80% لوگوں پر 20% لوگوں کا غلبہ ہے, وسائل پر بھی چند لوگوں کا غلبہ ہے. اسلام عادلانہ نظام ہے اور وہ سب کو ایڈریس کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں ہم دین کے اس تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور جو ریولوشنری جذبات اس جنریشن زی میں ہوتے ہیں, جنریشن زی کی کچھ خوبیاں بھی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایموشنلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں, یہ صرف لگے بندے طریقے سے اب نہیں چلتے کہ جس نے ہمیں بتا دیا ہم چل پڑے, بلکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی طرح ان میں کچھ کر گزرنے کی صلاحیت ہے, کمیونیکیشن اسکل ہے, لیکن ان کی بھی خامیاں بھی ہیں, ان کا فوکس نہیں ہے, یہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اور ان کی کمیونیکیشن اپنی پچھلی نسل سے متاثر ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے جو ویلیوز کی ٹرانسفارمیشن تھی وہ محدود ہو گئی ہے. لہذا ہمارا یہ چیلنج ہے کہ اس جنریشن زی کی جتنی خوبیاں ہیں ان کو استعمال کریں, ان کو اجاگر کریں اور جو ہماری پچھلی جنریشنز کی لیگیسی ہے وہ بھی ان میں منتقل کریں, جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں, اور کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے نتیجے میں ان کو ایکٹیویٹی چاہیے, اور یہ ایکٹیویٹی اگر ہم نہیں پرووائڈ کریں گے نوجوانوں کو, ہمیں تعلیم نہیں دیں گے, ہم انہیں اسپورٹس کی طرف نہیں لائیں گے, تو پھر ان کی پوری دنیا کمپیوٹر ہوگی اور موبائل فون ہوگا. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری ڈیفیشنسیز بھی پیدا ہوتی ہیں. ان ڈیفیشنسیز کے چیلنج کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی اور ساتھ ساتھ کنیکٹیویٹی, یہ دونوں چیزیں مل کر ہم اس جنریشن زی کو کارآمد بنا سکتے ہیں. تو اسلام کی اس دعوت کو پہلے مسلم معاشروں میں بھی ہمیں پھیلانا ہے اور ساتھ ساتھ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں بھی اپنے دوست اور احباب تلاش کرنے ہیں. دنیا میں انوائرمنٹ کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں, دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. ہم ان کو تقسیم نہیں کر سکتے, انہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتے. یہ سب ہمارے دعوت کے اور ہمارے پیغام کے مخاطبین ہیں, یعنی ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. لہٰذا اتنے بڑے منصب پر جب ہم فائز ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ سے آپ چھوٹی چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. اس امت کا پرابلم یہ ہے کہ پرائرٹیز کا, ترجیحات کا تعین نہیں ہو پایا. بڑے بڑے علماء کرام بھی یہ کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے چند لوگوں کے علاوہ, کہ جو امت کو جوڑنے کا فریضہ انجام دیں. جہاں چیلنجز اتنے بڑے ہوں, جہاں فلسطین پہ قبضہ ہو, جہاں کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہوں, جہاں پر پوری دنیا میں روہنگیا جیسے مسائل موجود ہوں, جہاں پوری دنیا میں عدم مساوات ہو, چند ہاتھوں نے پوری معیشت پہ قبضہ کیا ہو, وہاں پر ہم فقہی مباحث میں پڑھ کر, تنازعات میں پڑھ کے امت کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہم اپنے سارے فقہی مسئلے حل کر لیں گے جب ہماری کوئی مرکزیت ہو جائے گی, لیکن جب یہ نہیں ہے تو ہمارا کام بڑے اہداف ہوتے ہیں, ہم ان اہداف کو سامنے رکھیں گے. اس لیے چھوٹی باتوں میں, فروعیات میں, جزیات میں لوگوں کو مبتلا کر کے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں لوگوں کو مشترکات پہ اکٹھا کرنا ہوگا, مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا ایسا رابطہ ہو جس سے ہماری بات اور پیغام ان تک پہنچ سکے, اور جہاں جہاں باضمیر انسان موجود ہیں ان کے ساتھ ملا کر ہم کام کو آگے بڑھا سکیں. اس گلوبل ویژن کے ساتھ اپنے مقامی حالات میں ہمیں کام کرنا ہے اور اپنی جد و جہد کو تیز کرنا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, افسو کی پوری مینجمنٹ کو اور خاص طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کو, کہ جس نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. اس موقع پہ ہم اپنے اس بھائی کو نہیں بھول سکتے, عثمان ہادی کو, کہ جسے آج سے چند دن پہلے حملہ کیا گیا تھا اور اب وہ شہید ہو گئے ہیں.
بہت بڑا جنازہ ان کا وہاں ہوا ہے اور ایک نئی بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی ان قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے 15-20 سال مسلسل اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ فسطائیت کا اور جو انڈین ہیجمنی تھی اور ان کا جو غلبہ تھا اس کی نہ صرف اس کو فیس کیا بلکہ قربانیاں دیں، اور آج الحمدللہ وہاں معاشرے میں ایک درندگی اور بیداری موجود ہے۔ بیداری تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ایک بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر سمت کوئی نہ ہو، ڈائریکشن نہ ہو اور منظم آرگنائزیشنز نہ ہو جو ہدف رکھتی ہوں اور آرگنائزڈ ہوں، تو پھر یہ بیداری انارکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ریولوشن نہیں ہوتا، یہ کاؤنٹر ریولوشن ہوتا ہے، یہ ریولوشن کو خراب کر دیتا ہے، یہ فساد ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اور اس سے جو دنیا میں وہ طاقتیں کہ جو اپنی اجارہ قائم کرنا چاہتی ہیں وہ اس طرح کے ریولوشن کو بھی اپنے حق میں استعمال کر لیتی ہیں۔ لیکن اگر ریولوشن کی قیادت آپ جیسی اسلامک موومنٹس کر رہی ہوں جن کا ہدف بھی واضح ہو اور جن میں صلاحیت بھی ہو اور آرگنائز بھی ہوں اور برسر زمین ہو، کوئی اسپلنٹر گروپ بن کر اپنی جگہ پر کام نہ شروع کر رہی ہوں، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ بیداری